جب اسلام کے نہ عقائد، نہ عبادات اور نہ ہی معاملات، یہ تین شعبے کسی بھی نقطہ سے تفریق کا باعث، تفریق کی طرف ہمیں رہنمائی نہیں کرتے یا باعث نہیں بنتے یا ذریعہ نہیں بنتے، اس کے نتیجے میں جو لاجیکل نتیجہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو متفرق نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اسٹرینج آؤٹ کم ہے کہ مسلمان متفرق ہیں۔ یہ جو کنکلوژن ہے مولانا کی تقریر کا، مولانا کی خطاب کا، آج صبح جب اسمبلی ہو رہی تھی تو چند بچوں نے المیہ پیش کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو اس نظم اور اس پوئم کو آپ اس پر بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ ایک اور حقیقت جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسلام نے ہمیشہ مسلمانوں کی حفاظت کی ہے، جبکہ فرض مسلمانوں کا بنتا تھا اسلام اور اسلامیت کی حفاظت کرنا۔ یہ ایک دوسری کڑوی حقیقت ہے۔ جہاں بھی کبھی ایسی مصیبت آئی، اسلام نے حفاظت کی ہے، مسلمانوں نے اسلام کی، اپنے دین کی اس طرح سے حفاظت نہیں کی۔ یہ تفریق کا شکار ہے، یہ فرقہ واریت کا شکار ہے، گروپنگ کا شکار ہے، مجتمع ہو نہیں سکے اس لیے حفاظت کر نہیں سکے۔ اور یہ فرض کہ ہم متحد ہو جائیں، یہ ایک ڈریم ہے۔ اقبال جو بہت ہی آپ اس کو پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی زبان پر اگر یہ حدیث میں آتا ہے کہ بھی اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی اللہ نے بھیجنا ہوتا تو حضرت عمر کے بارے میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ ملہم تھے، اس لیے کہ 17 مقامات قرآن پاک کے ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید میں نازل ہوئی۔ اب اگر قرآن کی تفسیر، تجزیہ دیکھیں تو علامہ اقبال نے بعض اوقات بڑے بڑے قرآنی اصولوں کو ایک ایک شعر میں اس طرح سے تفسیر کی ہے، انقلابی تفسیر۔ اب یہ اتحاد کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو میں اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ لیکن جب انہوں نے عملی طور پر شروع کیا تو وہ بھی اس مقصد کو حاصل کیے بغیر اپنے اللہ سے جانے۔ مقصد بہت عظیم ہے، مقصد بہت بڑا ہے، لیکن مسلمان قوم پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش یا عذاب ہے، تو اس کا علاج استغفار ہے، توبہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال اس وقت ہم نے ایک المیہ کا تجزیہ کیا ہے، جہاں ہمارے اور المیہ ہیں، ایک یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے۔ اور آپ بینگ الہجرہ کے بچے ہوتے ہوئے، الہجرہ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے، الہجرہ کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہوئے، آئی ہوپ کہ on the day of judgment الہجرہ could stand in front of Allah. او اللہ بے وٹنس، ہم نے ان بچوں کو مسلمان بنایا تھا، ہم نے ان کو امت مسلمہ کا ممبر اور جز بنایا تھا، ہم نے ان کو فرقہ واریت میں تقسیم نہیں کیا، ہم نے ان کو نہ فرقہ واریت کی طرف رہنمائی کی، نہ ہی الجھایا، بلکہ ان سے یہ کہا کہ یہ ان چھوٹے چھوٹے محدود دائروں سے نکل کر کے سینٹر میں ہر ساری مسلمان امہ کے ممبر بن جائیں، اس کے سپاہی بن جائیں، محمد کے سپاہی بن جائیں، اللہ کے سپاہی بن جائیں۔ یہی ہماری تعلیم یہ 7 سے لے کر یہ 12 تک، اور اس مقصد اور اس نصب العین کو قائم رکھنے کے لیے پھر یہ یونینز آنا، بیٹھنا، ریفریش کرنا۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب وہ
فیل کرتے تھے کہ جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کا گراف بڑا اونچا ہوتا ہے، اور جب ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں فیملی بچوں کے ساتھ تو گراف نیچے آ جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ کہا کرتے تھے تعالوا نجلس نومن، آؤ ذرا بیٹھیں، ایمان کو ریفریش کریں، تازہ کریں، مضبوط کریں، ایک دوسرے کی سپورٹ بنیں، ایک دوسرے کے لیے سہارا بنیں، نیکی کے کاموں میں سپورٹ بنیں۔ سو یہی ہے ایک مقصد اس کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم موضوع پر انہوں نے خطاب فرمایا، اور یہ چیز تھوڑی سی میں اس سے ہٹ کر جو پہلی مجید الرحمان بھائی نے یا بیٹے نے یا آپ میں سے آپ نے جو پریزنٹیشن کی ہے، میں ان کا اس پر اس کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بیوٹیفل پریزنٹیشن تھی، بہت مقصدیت تھی، بہت اس میں آرگنائزیشن تھی، اور اس میں جسے کہتے ہیں کہ عہد زمانی اور اسی طرح سے دوسری ترتیب دونوں کا خیال تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے، ہر سکل سے مالا مال کرے، اور آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس اتفاق اور اتحاد اور پھر انسانیت، اسلامیت اور پاکستانیت کا علم سنبھالنا ہے، اور جو انہوں نے پہلے پیج پر فرمایا کہ ہمارا مقصد اب پاکستان کے فلیگ کو اونچے سے اونچا اڑانا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے وہاں پر برمنگھم میں جب یہ کام شروع کیا تو جتنے بھی حوالے تفریق کے، فرقہ واریت کے، انتشار کے مولانا نے ذکر کیے ہیں، ہم نے بھی وہاں پر اس انداز میں سوچا۔ تو ہم نے کہا کہ جو بچہ ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو فرقہ واریت سے نکال کر کے سینٹرل پوائنٹ پر لے آئیں گے، تاکہ وہاں سے وہ امہ کا سپاہی بن جائے، امہ کا فرد بن جائے۔ ڈفرینٹ ٹینٹس میں، ڈفرینٹ کیمپس میں، ڈفرینٹ دائروں میں تقسیم ہونا ہمارے لیے اسٹرینتھ نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ وہاں پر جو مسلمان باہر ہیں، وطن کے ساتھ ان کی محبت ذرا چاند ہو جاتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی مس کرتے ہیں اور اپنے ملک کی چیزوں کو بھی، لیکن وہاں پر سیاسی انتشار، ہر سیاسی پارٹی کا آفس یا گروپ وہاں پر موجود ہے۔ تو ہم نے ایسے الہجرہ تو سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، ہم نے ان پوائنٹس کی روشنی میں، انسانیت، اسلامیت اور پاکستان کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا سنس 1988 کہ ہم کسی بھی پاکستانی سیاسی جماعت کے لیڈر کو اپنے پلیٹ فارم پر دعوت نہیں دیں گے، ہم صرف اس بندے کو دعوت دیں گے جس کی پارٹی پاکستان ہوگا، اور ہم اس نقطہ نظر سے صرف انہی شخصیات کو بلاتے رہے ہیں۔ حکیم محمد سعید صاحب ہمارے پاس 4 دفعہ گئے ہیں، اور ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے عزت دیتے تھے، اور ہم سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ان کا جو کردار اور ان کا جو اسوہ تھا، اس کی روشنی میں جب ہم نے اس الہجرہ کا آغاز کیا تو ہم نے ایک ہاؤس کا نام ان کے نام سے ہمدرد پاکستان حکیم محمد سعید رکھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ طے کیا کہ پاکستانیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی پاکستانی سیاسی جماعت کی گروپنگ سے نکل کر آپ پاکستانی بن جائیں اور پاکستانیت پر یقین رکھیں، اور جو پارٹی پاکستان کو اپنا سمجھتی ہے اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ہم نے وہاں اپنایا۔ دوسری بات جو ہم وہاں کرتے ہیں، اسکول سے ہی کرتے ہیں، اور آپ بھی یہاں کرتے ہیں، may Allah bless you all، کہ ہم یوم آزادی کے دن پاکستان کا فلیگ، پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں،
لیکن اس میں یونیکنس یہ ہے، میں شاید اس کی کافی لایا ہوں، مجھے یاد رہا تو میں چھوڑ کر جاؤں گا، ہم صرف جھنڈا نہیں لہراتے، پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے بعد ہمارے نوجوان ایک ڈکلریشن پڑھتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تجھے وٹنس، تجھے شاہد بنا کر، گواہ بنا کر کے یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا جو ہم نے لہرایا ہے، یہ صرف اس لیے لہرایا ہے کہ یہ اسلام کی جو اصول ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، ہم نے اس لیے لہرایا ہے یہ کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا یہ اس ملک کی سمبولک ریپرزنٹیشن کرتا ہے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کو کبھی نیچے نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ جو ڈکلریشن ہے آپ نے اس کی ترجمانی کی، اینڈ آئی کنگریچولیٹ یو انشاءاللہ، اینڈ پاکستان ایز اے پاکستان کا آپ اس کو مدد کریں۔ ایک پلے آپ لوگوں نے کیا تھا جب 2009 میں آئے تھے، تو اس میں پاکستان ہوں، پھر اس کا بازو کٹ گیا اور پھر اس کا Yes, Brother Irfan is sitting here. He was the part of that skit. Who was? Brother Irfan. He was Pakistan. Yeah, he was Pakistan. So I remember, اور ہم اس دن جو نوجوان آتے ہیں میں ان کو وہ حصہ اس ویڈیو کا دکھاتا ہوں کہ، اور پھر اس کے بعد وہ جو آپ کی ویری میجک مشین جو وہ چیز کو ریوارڈ کر کے ساتھی ہے، ہمارے بچے اس کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اینی میں کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ پریزنٹیشن کی ہے، انشاءاللہ اس کو آپ احمدہ سے اور ریفارم کریں گے۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ جو ایشوز آتے ہیں، ایشوز ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک نبوی فلسفہ ہے ان کو ٹریٹ کرنے کا، ایک الہی فلسفہ ہے ان کو ٹریٹ کرنے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا عربستان میں، تو وہ قوم، وہ معاشرہ، وہ خطہ اتنی برائیوں کا شکار تھا کہ اس کی لسٹ نہیں بنائی جا سکتی، لیکن وہی یہ نہیں آئی کہ پہلے یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، لہٰذا اس برائی کو ختم کرو۔ وہی یہ نہیں آئی کہ یہ اس طرح سے کرتے ہیں، اس کو ختم کرو۔ وہی یہ آئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ تعلیم کا انقلاب لاؤ، اس تعلیم کے انقلاب کے ذریعے سے سارے مسائل کو حل کرو۔ سلوشن کا جو روٹ ہے، جو چینل ہے، وہ بیسٹ ایجوکیشن ہے، بیلنسڈ ایجوکیشن ہے، کنسٹرکٹیو ایجوکیشن ہے، اور یہ ہم ماڈسٹ کوشش کر رہے ہیں۔ اور چونکہ اسلام تو متحد ہے، اسلام تو ایک ہے، اس کے کسی بھی پہلو سے تفریق نہیں ابھرتی، اس کے باوجود مسلمان متفرق ہیں، تو اس کا کچھ نہ کچھ تو علاج کرنا چاہیے، علاج ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ مدرسے ہوتے ہیں وسعت نظر پیدا کرنے کے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عربی مدرسے کا بھی ایک نظام ہے، تعلیمی نظام جو ہے سارا اس کو اگر آپ کنکلوڈ کریں تو 3 اس کے سیکشن بنتے ہیں۔ ایک ہے عربی مدرسہ، عربی مدرسے میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق 35 لاکھ طلباء زیر تعلیم ہیں۔ کیا یہ تھوڑے ہیں؟ کیا یہ معمولی تعداد ہے؟ اگر علماء جو قرآن کو، جو اسلام کو مولانا کی طرح سب سے اچھا سمجھتے ہیں، اگر وہ یہ چاہیں کہ ان 35 لاکھ کو وہی تعلیم دے جو اسلام کہتا ہے، نہ عبادات تفریق سکھاتی ہے، نہ عقائد اور نہ ہی معاملات، تو یہ 35 لاکھ تو کم از کم اس تفریق سے بچ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے آگے امامت بھی کرنی ہے، خطابت بھی کرنی ہے، فتویٰ بھی دینا ہے، لیکن یہ چیز نہیں ہو رہی،
اس کے باوجود کہ وہاں پر 10-10 سال 12-12 سال وہ کورسز ہیں، حدیث کے دورے بھی ہوتے ہیں، تفسیر کے دورے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ اتحاد کی برکت کیوں نہیں اس میں پڑ رہی؟ وہ کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ چیز کہیں سے ہم نے سوچنی ہے کہ کون سی چیز، کون سی کڑی مسنگ ہے. اس مسنگ کڑی کو اگر ہم تلاش کر کے ڈال دیں تو وہ چین بن جائے گی. وہ چین نہیں بن پا رہے. یہ تو عربی مدرسے کی بات کرتا ہوں. اس کے بعد دوسرا، میں یہ کنڈم نہیں کر رہا، عربی مدرسے میں جب انگریز کا دور تھا تو ہمارے ایمان، اسلام، دین، اس کی ثقافت کو اس کو محفوظ کرنے میں، اس کی حفاظت میں بہت بڑا رول ادا کیا. لیکن اس وقت بات اس جنرل خدمت کی نہیں ہے، بات ہے تفریق کی بات میں. دوسرا جو حصہ بنتا ہے اردو میڈیم اسکولوں کا. اگر یہ حکومت تسلسل ہے قیام پاکستان کے بعد حفاظت پاکستان کی، تو پھر ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پاکستان کوئی جغرافیکل آئیڈینٹی یا اینٹیٹی نہیں ہے. افغانستان پر بے شمار تاریخ میں بے شمار بادشاہوں نے، سلطانوں نے حملے کیے باہر سے، لیکن افغانستان کے وجود کو ایسے افغانستان کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہ افغانستان ہے. ایران پر بھی بے شمار حملے ہوئے، بے شمار لوگوں نے حکومتیں کی، لیکن ایران بھی قائم ہے، ایران بھی مٹ نہیں گیا نقشے سے. اسی طریقے سے ہندوستان پر ہزاروں حملے ہوئے، باہر سے آرینز بھی آئے اور غزنوی بھی آئے اور غوری بھی آئے اور جو بھی آئے. ہندوستان بھی جغرافیکل اینٹیٹی تھی، اس لیے وہ قائم رہا. لیکن پاکستان جغرافیکل اینٹیٹی نہیں ہے، یہ نظریاتی اینٹیٹی ہے. یہ ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اور وہ کلمہ، اس کلمے کی برکت دیکھیں ذرا کہ ایک بیرسٹر محمد علی کلین شیوڈ، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ بھی وہ تہجد گزار تھے، وہ اشراق پڑھتے تھے، نہیں، بس سادہ سے مسلمان سمجھ لیں. لیکن جب وہ محمد علی، اس کے بعد مسلم لیگ جو کہ ایک حقوق حاصل کرنے والی پارٹی 1906 میں ڈھاکہ میں بنی، وہ ایک پارٹی تھی، ایک گروپ تھا. لیکن جس وقت وہ محمد علی جناح کی لیڈرشپ نے اس کلمے کو، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کو اپنا لیتی ہے، تو ہر مسلمان ہندوستان میں اس پارٹی کا، اس مسلم لیگ کی تحریک کا ممبر بن جاتا ہے. وہ پارٹی نہیں رہتی، وہ تحریک بن جاتی ہے. اور یہ مسلم لیگ کا پارٹی سے تحریک بننا، یہ بھی برکت تھی، کلمہ تھی. اور پھر وہ منتشر مسلمان، جن کو ہندوستان میں بھی، انگریزوں نے بھی، ہر ایک نے بہت پیسا، وہ اس کلمے کی بنیاد پر قوم بن جاتی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ ملک دے دیتا ہے. تو کلمے کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا. لہذا اس کی اینٹیٹی اور اس کی آئیڈینٹی جغرافیکل نہیں ہے، ہسٹوریکل نہیں ہے، صرف لاجیکل اور آئیڈیالوجیکل ہے. اور یہاں پر وہ نازک پہلو ہے کہ اگر کوئی اس ملک کا بادشاہ رہنا چاہتا ہے، حکمران رہنا چاہتا ہے، تو اس کو اس کے نظریے کی حفاظت کرنی پڑے گی، تبھی وہ اس ملک کو کا سربراہ بن سکتا ہے، حکمران بن سکتا ہے، یا مفاد حاصل کر سکتا ہے، یا فائدے حاصل کر سکتا ہے. اگر اس کی اینٹیٹی اور آئیڈینٹی اور اس کے ستون، جس طرح سے اسلام کے ستون جو ہیں وہ 5 ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ و عماد الدین، اس ستون کو اگر آپ منہدم کر دیں تو پھر شرط کا گرنا لازم ہے. لاجک بھی یہی ہے، لا آف نیچر تو یہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اللہ کا تحفہ بھی سمجھنا چاہیے، اور مسلمانان ہند کی توبہ کے جواب میں اللہ کا گفٹ اور اعلان قبول توبہ بھی تھا کہ تم نے ماضی میں جو بھی غلطیاں کی میں نے سب معاف کر دی، اور اب میں آپ کو ایک
नया मौका देता हूँ कि वहाँ पर अगर आप मेरे हुक्म के मुताबिक, मजहब के मुताबिक नहीं, मसाले के मुताबिक नहीं, मेरे दीन के मुताबिक, और ये मोहम्मद अली जनाब व्हाट्सएवर ही वाज, ये उसकी बहुत दूर रस हिकमत भरी बात थी कि एक मुसलमान, जर्मन मुसलमान, वो उनके पास आए, अभी पाकिस्तान बनने वाला था, बना नहीं। पूछा, मोहम्मद अली जनाब मैं मुसलमान हो गया हूँ, मुझे पता चला है कि एक नई ममलकत वजूद में आ रही है, मैं उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, मैं रिवर्ट हूँ, लेकिन उस मुल्क का नक्शा आपके ज़हन में क्या था? तो उन्होंने ये कहा था कि मैं उस मुल्क को इस्लामी फलाही ममलकत देखना चाहता हूँ, मौलवियों की ममलकत नहीं। इसलिए कि मोहम्मद अली को ये पता था कि मौलवी, और जिसकी बात हमने की है उलमा की, कि 35 लाख तलबा उनके मदारिस में आज से नहीं, पाकिस्तान के बनने के बाद से पहले और इससे पहले भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो फिरका वाहियत से नहीं निकल सके, तफरीक से नहीं निकल सके। तो ये बाज़ औक़ात अपनी आरा को अना बना लेते हैं, ईगो बना लेते हैं। अगर इनके मुताबिक चले तो फिर तफरीक नहीं मिटेगी, फिर पाकिस्तान इस्लामी नहीं बन सकेगा। लेकिन अगर दीन की तरफ लौटे, जिसके बारे में मौलाना ने फरमाया कि वहाँ पर तफरीक नहीं है, तो फिर तो उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान इस्लामी फलाही ममलकत होगी। और जब पाकिस्तान बन गया तो कायद ने ये बात कही थी कि पाकिस्तान की जमीन का टुकड़ा हासिल करना हमारा मकसद नहीं था, इसको पूरी दुनिया के लिए इस्लामी लेबॉर्ट्री बनाना हमारा मकसद है। ये बात रिकॉर्ड पर है कि अचीविंग द पीस ऑफ लैंड ऑफ पाकिस्तान इज नॉट एंड, इट इज नॉट आवर मंजिल। हमारी मंजिल इस मुल्क को पूरी दुनिया के सामने एक नमूना की लेबॉर्ट्री बनाना मकसूद है, और करारदाद मकासद में वो सारी चीजें मौजूद हैं। तो एनीवे ये बात तो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं कंक्लूड करता हूँ। मुनीब रहमान एंड कंपनी तमाम साथियों को मुबारकबाद, अपने मौलाना साहब आपकी खिदमत में शुक्रिया, और आप तशरीफ़ लाए आज के इस वक्त में, और बहुत कई सफ़र से भी तशरीफ़ ला रहे हैं, अपने जिक्र फरमाया, अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। हमने जो सुना हमें उस पर अमल करने की, और उस जीवन में और कोशिशें करने की, और अपने जहनों को उस्तवार करने की कि हमने तफरीक से बाहर निकल कर, इन कैंप्स और टेंटों से बाहर निकलकर एक सेंटर में मुसलमान उम्मा के लिए काम करना है, उन्हीं के लिए स्टैंड करना है। और मैं अपने बच्चों को वहाँ भी ये कहता हूँ और यहाँ भी ये कहता हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप कहें कि हम मुसलमान हैं। मैं वहाँ पर जब आता हूँ तो कुछ माएँ जो आज़ाद कश्मीर और रावलपिंडी, वो कहते ब्रदर साकिब आप वादी हैं या सुन्नी? तो मैं उनको बहुत पूछता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे तो नहीं पता ये कौन होते, आप मुझे बताएंगे ये कौन है, क्योंकि मैं तो अपने आप को मुसलमान ही समझता हूँ। हाँ मेरी पता आप तो सब मुसलमान हो, पर केड़े मुसलमान, सुन्नी या वादी? Then again she is coming back to that. फिर ये नहीं पता है कि बच्चे हमारे स्कूल में जो आ रहे हैं इसी से आ रहे हैं, रॉ मटेरियल वहीं से आ रहा है। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने बच्चों से पूछना, जब वो घर आए पढ़ करके अस्पताल हिजरा से, उनसे पूछना कि भाई बदर साकिब या हिजरा स्कूल आपको क्या सिखाता है। तो अब मुझे ये भी पता है कि इसने पूछा है, वो जब उसका बच्चा घर जाएगा तो ये पूछेगी माँ। तो फिर मैं क्लास में जाकर के एहतियातन ये चीज़ बताता हूँ कि भी बच्चों देखो, सोसाइटी है, एक फैक्ट ऑफ लाइफ है कि हम तकसीम हैं, ये मस्जिद फलां की है, ये मस्जिद फलां की है, ये मस्जिद फलां की है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर आपके 2-3 नाम हो, कोई आपको
نک نیم سے یہ بلائے، کوئی آدمی اس کو بلائے، لیکن ایک آپ کا اصلی نام ہے، تو کس چیز کو آپ ترجیح دیں گے؟ اصلی نام کو یا جو کسی نے غلطی سے رکھے ہوئے ہیں یا جوک سے؟ جی اصلی نام کو ہم ترجیح دیں گے۔ تو میں نے کہا پھر اللہ میاں قرآن مجید میں کہتا یہ ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ کہ تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے۔ اگر آپ کی امی آپ سے پوچھے کیا ہجرہ آپ کو کیا بتاتا ہے، تو تم اس بات پر قائل ہو کہ تمہارا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے، یا پھر اللہ کے علاوہ ایک اور پیغمبر نے بھی آپ کا نام مسلمان رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کو مسلمان کہا ہے، اور صرف مسلمان کہا نہیں بلکہ آپ کی یہ دعا بھی ہے وَجْعَلْنَا رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور کہ ہماری نسلوں میں سے بھی جو لوگ آئے وہاں سے بھی مسلمان بنے، یہ نہیں کہا سنی بنے، وابی بنے، حنفی بنے، شافی بنے، حنبلی بنے، نقشبندی بنے، سوربردی بنے، یہ نہیں کہا، کہا کہ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ تو بچے جو ہیں وہ نیچر پر ہوتے ہیں، اگر ان کو صحیح بتا دیا جائے تو الحمدللہ اس طرح سے کر کے ہم سلولی بٹ اسٹیڈیلی علامہ کا یہ شعر کہ جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا، ہم نے اس منزل پر آگے بڑھنا ہے۔ باقی سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ایک مشن یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو، مسلمان سمجھو، جو بھی مسجد آئے، مسجد جب بنائی جاتی ہے تو وہ اللہ کے لیے ہی بنائی جاتی ہے، سب سے چندہ لیا جاتا ہے، جس وقت وہ بن جاتی ہے پھر اس پر کوئی اور ٹائٹل لگ جاتا ہے۔ اس بات کو ایک طرف چھوڑ دو، آپ اس کو اپنی مسجد بھی کہو، اللہ کا گھر بھی سمجھو، نماز ہر جگہ پر پڑھو، نماز کا تعلق آپ لوگوں کی نیت سے ہے، تو اپنے آپ کو وسط میں امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ سپرد کیے رکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی منزل تک پہنچنے اور کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔